الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہنشین پہ تشریف فرما علی جناب عزت مآب شوکت علی صاحب، صدر کل مجلس اتحاد المسلمین اتر پردیش، راؤ امبیڈکر صاحب، میرے بھائی علی صاحب، زمان صاحب، دیگر قائدین مجلس اتحاد المسلمین، یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے قوم کے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت دار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ٹھنڈ کے وقت پر بھی آپ یہاں پہ آپ کا قیمتی وقت نکال کر آئے اور ہمیں اپنی بات آپ کے سامنے رکھنے کا موقع دیا۔ ہمارا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی 12 تاریخ کو بارسٹر اسدالدین اویسی صاحب، صدر کل مجلس اتحاد المسلمین، آپ کے درمیان میں ہوں گے اور یہاں پہ ایک عظیم الشان جلسہ سبا رکھی گئی ہے جہاں پہ انشاءاللہ تعالی اسدالدین اویسی صاحب آپ سے سیدھی طور پہ مخاطب ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی وارث پٹھان صاحب بھی رہیں گے، شوکت علی صاحب بھی رہیں گے اور دیگر قائدین مجلس اتحاد المسلمین آپ سے بات کریں گے۔ آپ کے درمیان میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے ملک اور ریاست کے حالات رکھ سکیں اور آپ آنے والے چناؤ میں ایک سوچ کے ساتھ، ایک فکر کے ساتھ آپ نکلیں اور اپنے ووٹ کو استعمال کریں۔ میں یہاں پر آیا ہوں مقام حیدرآباد سے، اس مقام سے آیا ہوں جہاں پہ مجلس کے صرف 7 ودھائک ہیں۔ یہاں پہ جب آتا ہوں تو کئی لوگ بات کرتے ہیں کہ اگر کچھ ایم ایل ایز مجلس کے جیت جائیں گے تو کیا ہوگا۔ میں تعجب کرتا ہوں ان کی نادانی پہ، میں تعجب کرتا ہوں اور کبھی ہنس لیتا ہوں ان کے بیوقوفی باتوں پہ کہ جب وہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ مجلس کے ایم ایل ایز جیت جائیں تو کیا ہوگا۔ تلنگانہ میں ہماری ریاست نہیں ہے، تلنگانہ میں ہمارے صرف 7 ودھائک ہیں اور ان 7 ودھائکوں کی طاقت یہ ہے کہ وہاں پہ مسلمان ایک سیاسی طاقت رکھتا ہے اور وہاں پہ مسلمانوں کے بارے میں سوچنے یا بولنے سے پہلے 1000 بار لوگ سوچتے ہیں اور فکر کرتے ہیں۔ وہ ایسا مقام ہے جہاں پہ صرف 7 ودھائک ہیں مگر ہر ضلع میں ایک وہاں پر ریزیڈنشل سکول ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بچے KG سے لے کے 12 سٹینڈرڈ تک فری میں تعلیم حاصل کر سک رہے ہیں۔ حکومت ان کے کھانے کا، پینے کا، پڑھائی کا، ہر چیز کا خرچہ حکومت اٹھاتی ہے۔ میں اس مقام سے آیا ہوں جہاں پہ ہماری حکومت نہیں ہے، صرف 7 ودھائک ہے۔ وہ ایسا مقام ہے جہاں پہ جب غریب مسلمان بچی کی شادی ہوتی ہے، لفظ مسلمان بچی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کو شادی سے پہلے حکومت 1.25 لاکھ روپے دیتی ہے۔ میں اس مقام سے آیا ہوں جہاں ہمارے صرف 7 ودھائک ہے، حکومت نہیں ہے۔ اس مقام سے آیا ہوں جہاں پہ مسلمان بے فکری سے رہتا ہے۔ میں اس مقام سے اس مقام پہ آیا ہوں جہاں کچھ نادان جو دوسری سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو اقتدار کے نشے میں اندھے ہو چکے ہیں، جن کو عوامی محبت اور خدمت سے کوئی تعلق نہیں، وہ نادان یہ بات کرتے ہیں کہ مجلس کے کچھ ایم ایل ایز آئے تو کیا ہوگا۔ ارے ان کو، یہ لوگ جو آپ کے اور میرے درمیان میں آتے ہیں، ان کو اسلام کی تاریخ پتہ نہیں اور اسلام کی تاریخ سے میں نے جو سیکھا، میرے بڑوں نے مجھے یہ سکھایا کہ کبھی تعداد معنی نہ رکھتی ہے، جذبہ، جنون اور سیدھا راستہ معنی رکھتا ہے۔ تو یہ جب نادان آ کر یہ کہتے ہیں اور ہمارے بیچ میں آ کر یہ ڈراتے ہیں کہ مجلس جہاں پہ بھی آئے گی وہاں پہ اگر مسلمانوں کا ووٹ تقسیم ہو جائے گا تو BJP آ جائے گی، یہ وہ نادان ہیں جن کے دل میں میرے حساب سے اسلامک تعلیم نہیں ہے۔ کیونکہ میں جو تعلیم اور میری جو تربیت ہوئی ہے، مجھے یہ سکھایا گیا ہے کہ دنیا میں اگر تمہارے دل میں کسی کا ڈر یا خوف ہونا ہے تو وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہونا ہے۔ تو یہ کون سے نادان آ کر آپ کو جو زندگی میں لوگ ہیں وہ امت شاہ اور مودی سے ڈرا رہے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو ڈر رہے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو ڈر رہے ہیں؟ کیونکہ میری تعلیم تو یہ ہے، مجھے تو صرف یہ بتایا گیا ہے کہ ڈرنا اور خوف صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رکھنا ہے۔
مجھے یہ سکھایا گیا ہے کہ ہار اور جیت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، محنت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ کون لوگ آ گئے ہیں جو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم محنت کرو گے اور مجلس کو کے لیے محنت کرو گے تو بی جے پی آ جائے گی؟ کیا جیت اور ہار کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے یا ہمارے ہاتھ میں ہے؟ محنت ہمارے ہاتھ میں ہے، جستجو ہمارے ہاتھ میں ہے، دیوانگی ہمارے ہاتھ میں ہے، محنت کرنا، جستجو کرنا ہمارا کام ہے۔ اگر ہمارے محنت میں اخلاص ہے، خلوص ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کم تعداد میں بھی ہمیں جتاتے ہوئے ہمارے نمائندے اسمبلی میں ہوں گے۔ میں اس مقام سے آیا ہوں جہاں پہ مسلمانوں نے 60 سال سے مجلس کو طاقت بخشی۔ میں اس مقام سے آیا ہوں جہاں پہ مسلمانوں نے اعتبار کیا اپنی قیادت پر۔ میں اس مقام سے آیا ہوں جہاں پہ مسلمانوں نے اعتبار کیا اپنے بھائی پر۔ میں اس مقام سے آیا ہوں جہاں پہ مسلمانوں نے اعتبار کیا اپنے آدمی پر، اپنے کلمہ گو بھائی پر، اور وہ طاقت بنی کہ وہاں پہ ہم سیاسی طور پہ مضبوط ہیں اور کوئی ماں کا جلا نہیں ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں پہ آگ اٹھا کے دیکھ سکے، کیونکہ وہاں پہ مجلس ہے جو ان کا آگ نکال دیتی ہے۔ اور اس مقام سے اس مقام پہ آیا ہوں جہاں پہ 60 سال سے آزادی کے بعد سے آپ نے کبھی ملا ملائم کو مضبوط کیا، آپ نے کبھی بہن مایاوتی کو مضبوط کیا۔ آپ 20% ہیں، وہ 7% ہیں۔ آپ 20% ہوتے ہوئے اپنی تعداد پر یقین نہ رکھتے ہوئے کم تعداد کو آپ نے طاقت بنایا۔ آپ 20% ہیں، آپ نے اپنے آپ پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے ان 11% جو بہن جی کی جو برادری ہے ان کو طاقتور بنایا۔ تو جب میں اس مقام پر آیا ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے 20% میرے کلمہ گو بھائی جو آزادی کے بعد جو حالات میں تھے، آج بھی ہمارا غریب، ہمارا مجبور اسی حالات میں اپنے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ وہی 7% اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلا دیا، ہر ایک محکمے میں ان کو پہنچا دیا۔ مگر آپ جو 20% میں تھے اور آپ کی جو طاقت یو پی میں اپنے آپ کو رشوے لانے کی تھی، آپ وہیں کے وہیں رہے۔ اور ہم کو کہا جاتا ہے جب یہ بات کرتے ہیں کہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے۔ میں نے کیا غلط بول رہا ہوں؟ میں تو صرف اتحاد کی بات کر رہا ہوں، میں اتفاق کی بات کر رہا ہوں، میں ایک ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ کیا یہ تعلیم ہماری اسلامک تعلیم نہیں ہے؟ کیا میں غلط بات کہہ رہا ہوں؟ اور اگر اس بات کو کہنے پہ مجھے بی جے پی کا ایجنٹ کہا جا رہا ہے تو سوچ و فکر آپ کو کرنا ہے۔ اگر میں یہاں پر ٹھہر کر اسد الدین اویسی صاحب کا پیغام دے رہا ہوں کہ مسلمانوں ایک ہو جاؤ، اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں بی جے پی کی بی ٹیم ہوں، تو جو کہہ رہے ہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اگر یہاں پہ ٹھہر کر کہہ رہا ہوں کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کچھ ہمارے لوگ ایسے اس ایوان اسمبلی میں پہنچے، ایسے اس ایوان پارلیمنٹ میں پہنچے جو اٹھ کر پوچھے کہ میرے مسلمانوں کا کیا، تو کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اگر اس ایوان اسمبلی میں پہنچے اور یہ کہے کہ میرے نوجوانوں کے مستقبل کا کیا، تو میں کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس ایوان اسمبلی میں جائیں اور یہ کہے کہ میرے بزرگوں کے لیے اچھے سرکاری دواخانے بنائے جائیں، تو میں کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس ایوان اسمبلی میں جائیں اور یہ کہے کہ ہمارے غریب بھائی جب اپنی بیوی یا ماں کو اچھے ہسپتال میں لے کے جاتے ہیں تو ان کا غریبی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کے لیے اچھے سرکاری دواخانے بنائے جائیں، تو میں کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر یہ کہنے پہ مجھ کو بی جے پی کی بی ٹیم کہا جا رہا ہے تو پھر سوچ و فکر آپ کے ہاتھ میں۔ ارے یہ لوگ جن کسی کو بھی آپ نے ودھائک بنایا، آپ نے سانسد بنایا، ارے اس مجمع سے اتنے بزرگ بیٹھے ہوئے جن کی عمر کے سامنے میرا تجربہ، میری جتنی عمر ہے وہ آپ کا تجربہ ہے۔
اٹھ کے کہہ دیجئے کہ اس یوگی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جس کو آپ نے اپنے ووٹ کی بھیک دی، اس نے اٹھ کر آپ کے نوجوانوں کی بات کی، اپنے بزرگوں کے لیے اچھے اسپتال کی بات کی، آپ کے اوپر جب بھی پریشانی ہے تو وہ اٹھ کر دھارا اگر بتا دے سکتے ہیں تو بول دیجئے مجھے. یا پھر ایسے گونگے غلاموں کو بھیجنے کا کیا فائدہ؟ ایسے ناکاروں کو بھیجنے کا کیا فائدہ؟ ایسے غلام جو اپنے مالک کی وفاداری میں آپ کی وفاداری بھول جاتے ہیں، ان کو بھیجنے سے کیا فائدہ؟ یہ غلام جو ان یادووں کی غلامی کرتے ہیں اور اپنی قوم کو بھول جاتے ہیں، ان غلاموں کا کیا فائدہ؟ وہ غلام جو بہن جی کے حکم پہ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور آپ کی بات نہیں کرتے، ان غلاموں کو بھیجنے سے کیا فائدہ؟ ارے کوئی بھی جیتے کوئی بھی ہارے، ہار اور جیت کا فیصلہ نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں. ہار اور جیت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں. جس کے حق میں جیت ہوگی اس کو ملے گی، جس کے حق میں ہار ہوگی اس کو ملے گی. مگر آپ اور ہم ایک ہونے سے کیا مشکل بات ہے؟ اگر ہم ایک ہو کر ایک بار زری سے کروٹ لے لیں تو کیا نقصان ہونے والا ہے؟ ہم اتنا تو ثبوت دے دیں گے کہ اب مسلمان کھیلنے کی چیز نہیں. ہم اتنا تو پیغام دے دیں گے کہ اب مسلمان کو تم صرف ووٹ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. ہم اتنا تو پیغام دے دیں گے کہ تمہیں ہمارے بارے میں بات کرنی ہوگی، سوچنی ہوگی، ہمارے نوجوانوں کے لیے روزگار کی بات کرنی ہوگی. اور جب ہم پہ خطرہ آتا ہے تم دم دبا کے اندھیروں میں نہیں بیٹھو گے، ہمارے سامنے آ کے ان باطلوں کا مقابلہ کرو گے. کیا انہوں نے کیا؟ انہوں نے کیا 7% یادو، 2% جاٹ کو بٹھا کر سٹیج پہ بازوق بٹھائیں گے، مگر 20% مسلمان آبادی کو بی جے پی کے نام پہ ڈرائیں گے. 7% یادو کے اکھلیش، 2% جاٹ، 3% راجبر اور کچھ 1% کے کوئی لوگوں کو سٹیج پر بٹھائیں گے اور 20% والے کو پیچھے ٹھہرائیں گے. پھر بھی آپ ان کی ہی بات کریں گے. اور جو شخص جس کو آپ نے کبھی ووٹ سے نہیں نوازا، جو شخص جس کو آپ نے کبھی طاقت نہیں دی، جو شخص جس کو آپ نے کبھی چلچلاتی دھوپ پہ ٹھہرتے ہوئے ووٹ نہیں دیا، اس نے ہمیشہ آپ کا حق ادا کیا. اس ایوان پارلیمنٹ میں جب اکھلیش اور اس کے سرخیز غلام خاموش بیٹھے ہوئے تھے، جس کو آپ نے طاقت بخشی، وہ شخص اٹھا جس کو آپ نے طاقت نہیں دی اور آپ کے حق کا مطالبہ کیا. اس شخص کے چہرے کو لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں جس کا نام بارسٹر سعودی اویسی صاحب ہے. تو کیا غلط بات کر رہے ہیں؟ ارے آپ اپنے آپ کو بٹ کر تقسیم ہونے کا ڈر کر رہے ہیں تو ایک ایسا سٹیج ہے جو کہہ رہا ہے ہم اتحاد میں آ جائیں. کیا 7% ایک طرف ہو جائے تو 20% کو ہرا پائیں گے؟ کیا 3% ایک طرف ہو جائے تو 20% کو ہرا پائیں گے؟ ارے یادو 4 ملا لو، 7 ملا لو، 3 راجبر ملا لو، 2 جاٹ ملا لو، تو بھی ہم سے 8% کم ہے. تو ہمارا حق ان سے کم کیوں؟ یہ پورے ملا کر بھی ہم سے کم، تو ہمارا حق ان سے کم کیوں؟ اگر یہ سوال میں کرتا ہوں اور یہ سپا کے زرخیز غلام، یہ بسپا کے زرخیز غلام، یہ کانگریس کے زرخیز غلام جو بھی مجھے کہتے ہیں کہ میں بی جے پی کی بیٹی ہوں، تم غلام ہو. تمہارے دل میں خوف ہے، اس دنیا کا خوف ہے. اس لیے جب کوئی مطالبہ ہوتا ہے، نہ اکھلیش اس وقت کے فرعون کے سامنے ٹھہرتا ہے، نہ مایاوتی اس وقت کے فرعون کے سامنے ٹھہرتی ہے، راہل گاندھی اس وقت کے فرعون کے گلے جا کے ملتے ہیں. ایک ہی مرد مجاہد جو اس وقت کے فرعون کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کا مطالبہ کرتا ہے. اور اس چہرے کو لے کر آپ سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ متحد ہو جائے. تو میں کیا غلط بیانی کر رہا ہوں؟ تو میں کیا غلط بیانی کر رہا ہوں؟ تو میں کیا غلط بول رہا ہوں؟ پھر بھی مجھ پر ہی الزام کہ میں بی جے پی کا بیٹی ہوں. اور الزام لگانے والے میرے ہندو بھائی نہیں ہیں،
الزام لگانے والے میرے اپنے ہیں، میرے خود کے کلمہ گو بھائی ہیں، جن کو اپنے قوم کی فکر نہیں، ان کی غلامی پسند ہے، جن کو اپنے قوم کی فکر نہیں پر اپنے اقتدار کی فکر ہے۔ ہم وہی کے وہی رہ گئے، یہ ان کا خاندان، ان کے آب و اجداد اونچائی پہ پہنچ گئے، مگر جن کے ووٹوں کی بھیک سے ان کو وہ اقتدار ملا، جن کو ووٹوں کی بھیک سے ان کے خاندان کو عزت ملی، جن کے ووٹوں کی بھیک سے یہ دولت مند بنے، جن کے ووٹوں کی بھیک سے ان کو شہرت ملی، ان کے خرچے کو یہ آج تک پورا نہیں کر سکے۔ آپ نے نہ ہم کو خرچ دیا، نہ آپ نے ہمیں بھیک دی، پھر بھی میں اس قائد کا نام لے کر آپ کے درمیان میں آتا ہوں جو آپ کا ہوتے ہوئے وہاں پہ اٹھ کر بات کرتا ہے، اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ ایک کچھ لوگ نمائندے اس ایوان اسمبلی میں بھیج دو جو تمہاری بات کر سکے، تو وہ بی جے پی کا ایجنٹ کیسے ہو گیا؟ بس چند گزارشات آپ کے سامنے لے کر آیا تھا۔ امید بھی ہے آپ سے کہ انشاءاللہ 12 تاریخ کو بیرسٹر سعودی اویسی صاحب آپ کے درمیان میں آئیں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ وہاں پہ کثیر تعداد میں آئیں گے۔ ہماری جماعت وہ ہے جو نہ نوٹ دیتی ہے، نہ بریانی کا پاکٹ دیتی ہے، نہ آنے جانے کا انتظام کرتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے پھر بھی ان کو ٹکر دیتے ہیں بغیر خرچہ کرے، کیونکہ ہمارے پیچھے ہماری قوم کی محبت ہے اور ان بزرگوں کی دعا ہے جو حق اور باطل کے بیچ میں فرق جانتے ہیں، اور بیرسٹر امید ہے آپ سے، توقع ہے آپ سے کہ انشاءاللہ تعالی آپ 12 تاریخ کو آئیں گے۔ اور یہاں پہ نوجوانوں، ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں، ہم کو دبایا گیا، بٹھایا گیا، کچلا گیا، دھمکایا گیا۔ کل ایک واقعہ ہمارے ساتھ بھی ہوا شوکت صاحب کی سرپرستی میں، فاروق آباد سے نکلے، معلوم ہوا ہمارے جو وہاں کے ضلع صدر ہے ان کو پولیس اٹھا کے لے گئی، حضرت پولیس کے جیسا پولیس اسٹیشن پہ میں اور شوکت صاحب پہنچے تو اللہ بھی دیوانے رہتے، کیا بنیاد پہ ان کو عہدوں پہ بٹھائے نہیں معلوم۔ ہاں یقیناً یہ یادووں کے ٹائم پہ یا دوسروں کے ٹائم پہ بن گئے سو لوگ ہیں۔ جب وہاں پہ ہم جائے تو ہمیں ایک ویڈیو بتایا گیا جس میں وارث پٹھان زندہ آباد، شوکت علی زندہ آباد یہ کہا جا رہا تھا، تو وہ دیوانہ اس کو پاکستان زندہ آباد سمجھ لیا اور ہمارے ضلع صدر کو اٹھا کے لے کے گئے۔ وہاں پہ ہم لوگ گئے، پہنچے، اس کا مقابلہ کرے، 100 سے 200 کی فورس وہاں پہ بلا لی گئی، سب ہلاٹی لے کے تیار، ایکوپمنٹ پہن کے تیار، مرو مجلس کا جنون اور جذبہ لے کر ہم وہاں پہ پہنچے، ان کو للکارا اور اپنے آدمی کو وہاں سے چھڑا کے لے کے آئے۔ چھڑائے تو بہت دور کی بات، وہاں پہ اس انسپکٹر نے ہم سے معافی مانگی۔ تم ڈرو گے تو ڈرائے جاؤ گے، تم گھبراؤ گے تو اور ڈرائے جاؤ گے۔ کچھ کو چلو جو تمہارے لیے لڑے، تمہارے لیے مر مٹے، تمہیں کوئی تکلیف کی ضرورت نہیں، بس مجلس کو طاقتور بخشو، انشاءاللہ تم پہ جانش دعوت کرنے والے لوگ آ جائیں گے۔ ہمیں دوسروں کی ضرورت نہیں ہے، ہم وہ ہیں جو پیدائشی ہمت والے ہیں، ہم وہ ہیں جو پیدا ہوتے ہی ہمارے کان میں آزادی جاتی ہے اور ہمیں ہمت ہمارے خون میں ہے۔ ہمیں دوسرے دہریوں کی ضرورت نہیں، ہم کو اپنے آپ پہ اعتبار کرنا ہے، اپنے آپ پہ بھروسہ کرنا ہے، اپنا جھنڈا، اپنا ڈنڈا، اپنی پارٹی، اپنا قائد چنتے ہوئے مجلس اتحاد۔ بس انہی چند گزارشات کے ساتھ پھر سے آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ 12 تاریخ کے دن آپ کا تہہ دل سے انتظار رہے گا۔ امید ہے آپ کثیر تعداد میں وہاں پر آئیں گے اور بابو پوروا میں، اور انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کے وہ جلسے کو، اس ہرے پرچم کے جلسے کو جو آپ کا ہے، کامیابی منگائیں گے، اور ایک پیغام کانپور کے سرزمین سے نکلے گی کہ 7% 3%